ہے اور ساتھ میتھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن آگے ایف ایس سی میں جا کے کیونکہ وہ زیادہ اور بھی پڑھ لیتے ہیں, خود کو جانچ لیتے ہیں کہ واقعی ہم بایو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے, اس کے بعد پھر وہ ایف ایس سی میں بایو رکھتے ہیں اور میتھ کو اسکپ کر دیتے ہیں. اچھا, جو بایو کا مضمون ہے اس میں کیا نمبرز بچوں کے آتے ہیں؟ جی بالکل, بایو نمبر دیتی ہے بچوں کو؟ بالکل, آپ کو بایو فل مارکس دیتی ہے اگر آپ نے اس کو. کیسے دیتی ہے؟ اگر بچہ تو سارا دن ایف ایس سی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سارا دن پڑھ رہا ہوتا ہے, تو کیسے نمبر دے دیتی ہے اتنے زیادہ؟ سر اس میں سب سے پہلے نا میٹر کرتی ہے آپ کی پریزنٹیشن. ٹھیک ہے, آپ نے اگر اس کی پیپر کی آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے اور اگر آپ کو ڈایاگرامز اچھی طرح سے آتی ہیں تو آپ بایو آپ کو فل مارکس دیتی ہے, اور بچوں کے آتے ہیں سیٹلی آئے ہیں. اچھا میم, میرے پاس کچھ سب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سائنس کا علم قرآن کریم سے اخذ ہے. افلا یتفکرون, افلا یتدبرون, افلا ینظرون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو, کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ بالکل, بایو جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری نا جو ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اوزون لیئر کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. جو سن ریز آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے زمین پہ نہیں آنے دیتی بلکہ اس کو ریفلیکٹ کر کے بھیجتی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن ہو کیا رہا ہے کہ زیادہ ریفریجریٹر وغیرہ یوز کرنے کی وجہ سے سولر پلیٹس کی جو موسٹلی زیادہ میجر ایشو جو آ رہا ہے اس کو یوز کرنے کی وجہ سے جو سن کی ریڈیشنز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے زمین پہ پڑ رہی ہیں پہلے. لیکن ایف ایس سی کے بعد اس کے مارکس اچھے نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو اب کوسچن بن جاتا ہے کہ یہ اس نے بایو پڑھی ہے تو آگے کس شعبے میں جائے گا یہ. تو موسٹلی پیرنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے میں نے بچے کو کس پروفیشن میں بھیجنا ہے, میں نے کیا چوز کرنا ہے. تو اب تو باقاعدہ 9th میں بھی ایک پوری ٹاپک ایڈ کیا گیا ہے کیریئرز کا. ٹھیک ہے, کیریئرز کے آپ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ آفٹر ایف ایس سی کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اس میں تو کافی زیادہ بتایا گیا جیسے بی ایس وائلڈ لائف ہے, فشریز ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیرنٹس بہت اس چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایف ایس سی کے بعد اب ہم اپنے بچے کو کیا کریں, مارکس بھی اچھے نہیں ہیں تو وہ سمپل کیا کرتے ہیں ان کو بی ایس بھیج دیتے ہیں آئی ایس اسلامیات کی طرف. نو ڈاؤٹ بہت اچھا سبجیکٹ ہے, لیکن وہ بچہ اتنا اچھا سبجیکٹ پڑھ کے آیا ہوتا ہے پیچھے سے اور پھر اس کو بی ایس میں جیسے انگلش میں بھیج دیتے ہیں یا اس سبجیکٹس میں. تو اب میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آگے کافی زیادہ سبجیکٹس موجود ہیں. کالج میں ایک ٹریننگ سیشن تھا ریسکیو والوں کا, جی جس میں 1122 والوں کا, جس میں باقاعدہ انہوں نے بہت اچھی آ کے ٹریننگ دی تھی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں, لائک کہ آپ کے سامنے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کس طرح سے اب اگر آپ ایک بچہ میڈیکل کا ہے تو اس کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ اس کا جو لائک اگر ایک بے ہوش ہو گیا اس نے پش اپ کرنا ہے, اس جو ہوگا پیشنٹ اس کی ٹریکیا کہاں پہ موجود ہے. سب سے جو میجر آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی, ہمیں وہ گدڑ سنگھی دے دے سر. اصل جو بایو میں ہوتی ہے نا وہ ڈایاگرامز ہوتی ہے. اگر ڈایاگرام آپ بجائے کہ اگر آپ بورڈ کے اوپر لکھتے جا رہے ہیں. اچھا میم, یہاں پر میں آپ کی ایک بات کہنا چاہوں گا. میں نے 1 سے 2 بار آپ کا میں نے وزٹ کیا لیکچر کے دوران, آپ جب پڑھا رہی ہوتی تھی آپ کے ڈایاگرامز بہت پھیلے ہوتے تھے. آپ 4 کلرز میں, آپ بلو, بلیک, گرین اینڈ کیا نام ہے اس کا, ہاں یہ 4 کلر مار کر کے آپ وہاں پر اس کے پورے وہ ڈایاگرام بڑے بڑے جناب وہ, جی اس سے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. بالکل سمجھ بھی آتی ہے اس طرح سے بچوں کو اچھی طرح سے, اور بچہ بڑا انٹرسٹ لے کے اس کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے. کہ لائک اگر میں ایک گئی ہوں ایک ٹاپک, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے ایسے جس میں کوئی ڈایاگرام نہیں ہوتی. آپ بوائز کو کیسے پڑھاتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم ناظرین کرام, میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر طاہر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیریئر پوڈ کاسٹ. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ایک ایسے مہمان خاص ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے سائنس کا ایک بہت ہی خوبصورت علم اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے, جو کہ ایم فل زولوجی ہیں. اور میری مراد محترمہ پروفیسر تحرینہ سیال جو کہ ایم فل زولوجی ہیں. آج ہم ان سے بہت کچھ جانیں گے, بہت عظیم ترین ہستیوں کے متعلق, اور بہت ہی وہ چھپے ہوئے راز آج ہم کھنگالنے کی کوشش کریں گے جو صرف اور صرف نصاب کی حد تک محدود ہیں. ہم نصاب سے بہت آگے کی حد تک جانا چاہتے ہیں. ہم خلیوں سے خلا تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں. ہم ان تمام عناصر کے اوپر بات کریں گے جو زندگی میں انسان کی خوبصورتی کو مزید نکھارتے ہیں.
بیسیکلی سائنس کا علم جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سائنس کا علم قرآن کریم سے اخذ ہے. افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، افلا ینظرون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے ہو؟ تو سائنس کے علم کے متعلق مختلف شعراء کرام نے اپنی اپنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا، لیکن آج ہم ان تمام حقائق سے پردہ چاک کریں گے. ہمارے درمیان محترمہ پروفیسر تحرینہ سیال موجود ہیں اور ان سے ہم بہت کچھ ہم سیکھیں گے، بہت کچھ جانیں گے. میم موسٹ ویلکم ان سپیریئر پوڈ کاسٹ. جی تھینک یو بہت زیادہ. آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ سپیریئر ٹیم کا اور اس کے علاوہ سپیریئر پوڈ کاسٹ ٹیم کا جنہوں نے مجھے آج انوائٹ کیا، اس کے لیے مہمان بنایا. بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سر بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ بایو کے ریلیونٹ قرآن مجید میں بھی بالکل ایکچولی اگر میں یہ سمپل ورڈز میں یہ کہوں تو بایو کا جو علم ہے وہ ہمیں ملا ہی قرآن مجید سے ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ غور فکر نہیں کرتے کہ ہم نے جو زمین پہ جتنے بھی جانور ہیں، چاہے وہ 2 ٹانگوں والے چلتے ہیں یا 4 ٹانگوں والے یا رینگنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، اس نے باقاعدہ جتنا بھی ہمارے پاس یہ جو علم آیا ہے بایو کا، یہ ہمیں قرآن مجید سے ہی ملا ہے ایکچولی. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں قرآن کریم سے ہمیں ملی ہے. تو سائنس جو بھی تحقیق کرتی ہے اس کے پیچھے کیا قرآن کریم کا ہونا ضروری ہے، یا وہ ساری چیزیں جو انہوں نے اخذ کی ہوتی ہیں یا کی جا چکی ہیں وہ ساری کے سارے قرآن کریم ہی سے انہوں نے اخذ کی ہیں؟ جی بالکل. قرآن مجید میں باقاعدہ آیات ہیں جس سے یہ انہوں نے نکالا ہے سائنٹسٹ نے، جو پہلے اتنے تجربات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو پانی جو ہے ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور ہماری زمین کا آلموسٹ زیادہ تر جو حصہ ہے وہ پانی نے ہی کور کر رکھا ہے. تو اس طرح سے ہم جتنے بھی ہمارے باڈی پارٹس ہیں، سب کو جتنے بھی لیونگ آرگنیزمس ہیں ان کو کیا پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی قرآن مجید سے ہی ہمیں اخذ کیا گیا، قرآن مجید سے نکالا گیا یہی ورڈ. اچھا میم، میرا سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس بایو کے آتے ہیں وہ کس نظریے کی بنیاد پہ بایو رکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے پرپز کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں ان تمام چیزوں کی طرف وہ آتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں بایو میں. ٹھیک ہے، ان کو انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جیسے باڈی پارٹس ہیں، ہمارا برین ہے وہ کیسے ورک کر رہا ہے، ہمارے لنگز ہیں وہ کیسے ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بیسیکلی جیسے ہی وہ 6, 7, 8 میں ہی ہوتے ہیں سائنس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی کے دوران ہی ان کا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اسی انٹرسٹ کو لے کے پھر آگے چلتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ آگے میٹرک میں جا کے 9th بھی اس میں بایو بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ساتھ میتھ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے FSC میں جا کے کیونکہ وہ زیادہ اور بھی پڑھ لیتے ہیں، خود کو جانچ لیتے ہیں کہ واقعی ہم بایو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس کے بعد پھر وہ FSC میں بایو رکھتے ہیں اور میتھ کو اسکپ کر دیتے ہیں. اچھا، جو بایو کا مضمون ہے اس میں کیا نمبرز بچوں کے آتے ہیں؟ جی بالکل، بایو نمبر دیتی ہے بچوں کو؟ بالکل، آپ کو بایو فل مارکس دیتی ہے اگر آپ نے اس کو. کیسے دیتی ہے؟ اگر بچہ تو سارا دن FSC کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سارا دن پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیسے نمبر دے دیتی ہے اتنے زیادہ؟ سر اس میں سب سے پہلے نا میٹر کرتی ہے آپ کی پریزنٹیشن. ٹھیک ہے، آپ نے اگر اس کی پیپر کی آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہے اور اگر آپ کو ڈایاگرامز اچھی طرح سے آتی ہیں تو بایو آپ کو فل مارکس دیتی ہے اور بچوں کے آتے ہیں سیٹلی آئے ہیں. اچھا میم، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، میں ان سوالات کو فرنٹ پہ رکھوں گا. اور سب سے پہلے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اچھا بچوں میں یہ بایو کے حوالے سے، یہ بایو کے ریلیونٹڈ ہے کہ کیا بایو کی کم فہم ہمارے معاشرتی صحت کے مسائل کی ایک بڑی وجہ آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ جی بایو کی کمی کو. جی بایو کی دیکھیے نا کہ ہمارا جتنے بھی اصل آپ کا کوشچن کیا کہ صحت کے مسائل. ٹھیک ہے، اگر ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ جو فوڈ ہم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے نہیں، ہمارے باڈی میں جا کے کس طرح سے وہ افیکٹ کرے گی ہمیں. ٹھیک ہے، بایولوجی اگر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر بایو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر میں نے کسی پولوٹیڈ جگہ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے، لائک جیسے اسموک وغیرہ ہے، تو وہ ان ماسک ویئر کر کے جائے گا کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں اس جو اسموک والی جگہ ہے، ٹھیک ہے، اگر میں اس میں انہیل کروں گا تو وہ کیا ہوگا، ڈائریکٹلی وہ جو اسموک ہوگا میرے اندر جائے گا اور میرے لنگس کو افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو بالکل جو ہے ایک بایو کا جو علم ہے ہمیں بہت زیادہ صحت کے مسائل پہ کور کرنے پہ
اس کو کنٹرول مدد کرنے میں دیتا ہے، مدد دیتا ہے. مدد جی. دیتا ہے. میم اچھا میرا اس کے بعد نا ایک اور کویسچن ہے، اسی کے ریلیونٹڈ ہے، بالکل صحت کے ہی اکارڈنگلی. اب کیونکہ دیکھیں نا بایو کا تعلق جو ہے وہ مکمل صحت کی بنیاد ہی پر ہے. جی جی بالکل. اس میں ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو غذائی بے احتیاطی ہے اور بیماریوں کے پھیلاؤ میں یہ بایو سے لا علمی کا کتنا کردار ہے؟ مطلب ہے کہ ہم بایو سے اگر دور ہیں تو اس وجہ سے یہ جو مسائل ہیں اس میں غذائی بے احتیاطی اور بیماریوں کے پھیلاؤ میں کیا یہ بایو جو پیچھے ہے اس کا بیسک یہی کردار ہے؟ جی جی بالکل. دیکھیے اگر بایو میں دیکھا جائے تو بایو میں باقاعدہ ایک ٹاپک ہے بیلنس ڈائٹ. ٹھیک ہے. اچھا. جس میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیلنس ڈائٹ آپ نے ایک جو خوراک کھانی ہے وہ کتنی کھانی ہے اور کس ٹائم میں اور کتنا اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ اس میں آپ کو خوراک لے رہے ہیں ایسی جس میں زیادہ فیٹس وغیرہ ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ کیا کریں گی، آپ کو جا کے کل کریں، آپ کے اندر جا کے فیٹس اکومولیٹ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے پھر کیا ہوں گی، آپ کو ہارٹ اٹیک ڈیزیز اس طرح سے ساری کاز ہوں گی. اچھا بایو کی جو تعلیم ہے یہ عوامی سطح پر صحت کے اخراجات کم کر سکتی ہے؟ جی بالکل. اگر اس کی تعلیم ہم حاصل کر لیں جی بالکل. تو یہ صحت کے جتنے ہمارے پیسے خرچ ہوتے ہیں جی جی تو اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ بایو کا علم اگر بچوں کے پاس ہوگا تو جی بالکل. اگر بچہ جو ہے جو کہ بیلنس ڈائٹ کو پہلے میں نے مینشن کیا ہے، بیلنس ڈائٹ کے چارٹ کو پڑھ رہا ہے وہ، جس میں اس کو پتہ ہے کہ میں نے کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لیپڈس وغیرہ جو ہیں وہ کتنے اماؤنٹ میں لینے ہیں، تو بالکل اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے صحت کے اخراج. کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ تھوڑی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا سکتی ہیں؟ جی بالکل سر. آپ کا کوشچن تھا کہ کیا تعلیمی عوامی سطح پر صحت کے اخراجات کو کم کر سکتی ہے بایولوجی؟ بالکل سر. اگر ایک بیلنس کر کے ٹھیک ہے لیا جا رہا ہے، خوراک کھائی جا رہی ہے، تو بالکل جو بایولوجی ہے اس میں وہ اس کو اخراجات کو کم کر سکتی ہے. کیسے کم کر سکتی ہے؟ مطلب ہے کہ اس میں ہم کیا کھانے میں کوئی چیز ایسی اچھی رکھیں، اپنے خوراک میں کوئی چیز اچھی رکھیں، یا کون سی ایسی چیز ہماری زندگی میں ہونی چاہیے جو ہمیں ان مسائل کی طرف جان ہی نہ دے؟ ایسا کوئی پاسبل ہے؟ دیکھیں انسان جب بیمار ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے، اب آپ بایو کے ریلیونٹڈ میرے تمام سوالات ہیں جی جی اس میں یہ ہے نا، چلو میں اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، آسان الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. میرا سوال ہے بڑا سادہ سا، جاننا بھی میں چاہتا ہوں. یہ صحت انسان کی جب خراب ہوتی ہے تو کیا انسان اچھے کھانے کے ساتھ، اچھی پروٹین کے ساتھ اپنی صحت کے مسائل پر قابو پا سکتا ہے؟ جی بالکل سر. اگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو کیا بتاتے ہیں کہ آپ نے فاسٹ فوڈ نہیں کھانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ جنک فوڈ نہیں کھانا، فاسٹ فوڈ نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، جن چیزوں کا وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی. جی جی. اور وہ ہم کرتے بھی نہیں ہیں. جی لیکن پھر بھی کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں. جی جی. اچھا پھر اچھا اسی کے ساتھ ساتھ میرا اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ماحولیاتی آلودگی جو ہوتی ہے اور موسمیاتی تبدیلی جو ہوتی ہے، اس کو سمجھنے میں بایو ہمیں کیا کیا شعور دیتی ہے؟ جی جی بالکل. بایو جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہماری نا جو ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اوزون لیئر کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. جو سن ریز آ رہی ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے زمین پہ نہیں آنے دیتی بلکہ اس کو ریفلیکٹ کر کے بھیجتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہو کیا رہا ہے کہ زیادہ ریفریجریٹر وغیرہ یوز کرنے کی وجہ سے سولر پلیٹس کی جو موسٹلی زیادہ میجر ایشو جو آ رہا ہے اس کو یوز کرنے کی وجہ سے جو سن کی ریڈیشنز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے زمین پہ پڑ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ کس کی ریڈیشنز پڑ رہی ہیں؟ سر جو اوزون لیئر ہے نا وہ سر ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک گلاف کی طرح سے ہے جس نے ہمارے پورے ایٹماسفیئر کو کور کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ زیادہ ریفریجریٹرز وغیرہ، ریڈیشنز وغیرہ، جیسے ہی ہم آج کل زیادہ مشینری وغیرہ، موسٹلی میجر جو پرابلم ہے وہ سولر پینلز وغیرہ یوز کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ ریڈیشنز جو ہیں یہ اوپر ہمارے ایٹماسفیئر میں جا کے جو اوزون لیئر اس کے اندر ہول کریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہول کی وجہ سے جو سن کی ریڈیشنز جو پہلے پڑ رہی ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں پڑتی بلکہ زون سے وہ ٹکرا کے ہمارے اندر انڈائریکٹلی پڑ رہی ہوتی ہیں ہماری زمین کے اوپر. ٹھیک ہے. ان ہول کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ ریڈیشن جو ہے وہ کمپلیٹلی سیدھی ہماری ارتھ پر پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ارتھ کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اگر آج سے کئی پچھلے سال پہلے کی بات کروں اگر میں، تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو سردیاں پڑتی تھی اچھی خاصی. اچھا. نومبر کے اینڈ پہ اسٹارٹ ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ سردی پڑتی تھی ایون. تو لیکن اب دیکھ لیں تو ابھی دسمبر کا اینڈ ہے آپ کے سامنے، 23 دسمبر ہے، تو اب تک دیکھ لیں کہ سردیوں کی اتنا زیادہ نہیں کنسیپٹ ہے. زیادہ آپ کو دیکھنے میں کیا مل رہی ہے؟ اسموگ. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ بھی کیا ہے، یہ
کس کی وجہ سے؟ کیونکہ یہ کروپس کی وجہ سے جو جلائی جا رہی ہیں کروپس وغیرہ، اور گورنمنٹ نے کافی زیادہ اس کے اوپر اوور کم بھی کر لی. اب تو باقاعدہ انسٹرومنٹس بھی ایسے بنا لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ یہ جو اسموگ ہے ہمارے ایٹماسفیئر میں اس کو کھینچ لیتی ہے، وہ اس کو کم کر دیتی ہے، اس کو کم کری ہے. بالکل میم بڑی اچھے سے آپ نے جواب دیا اور میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس کے ریلیونٹڈ کوئی کویشچن ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اچھا، میرا اگلا سوال بڑا سادہ سا ہے. اچھا، والدین کو بچوں کی جو ہے وہ بہتر پرورش کے لیے بنیادی بایو کا ان کو آنا ضروری ہے؟ جی بالکل، جی بالکل. اب بطور باپ میں ہوں لیکن مجھے اتنی بایو نہیں آتی، باپ کے مقابلے میں تو میں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ کیا مجھے اس کے بارے میں ہونی چاہیے؟ جی بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے اگر بایو رکھوا رہے ہیں ایک بچے کو، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ، میں نے چلے میٹرک میں اس نے بایو پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، ایف ایس سی میں بھی اس نے بایو پڑھ لیا، لیکن ایف ایس سی کے بعد مین ہوتا ہے کہ آپ نے آگے جانا کس فیلڈ میں ہے، آپ اپنے بچے کو کس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، موسٹلی ہوتا کیا، جیسے ایف ایس سی کے بعد بچے نے بایو پڑھ لی ہے پہلے، لیکن ایف ایس سی کے بعد اس کے مارکس اچھے نہیں آتے، ٹھیک ہے، تو اب کوشچن بن جاتا ہے کہ یہ اس نے بایو پڑھی ہے تو آگے کس شعبے میں جائے گا یہ. تو موسٹلی پیرنٹس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے میں نے بچے کو کس پروفیشن میں بھیجنا ہے، میں نے کیا چوز کرنا ہے. تو اب تو باقاعدہ 9th میں بھی ایک پوری ٹاپک ایڈ کیا گیا ہے کیریئرز کا، ٹھیک ہے، کیریئرز کے آپ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ آفٹر ایف ایس سی کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اس میں تو کافی زیادہ بتایا گیا، جیسے بی ایس وائلڈ لائف ہے، فشریز ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ پیرنٹس بہت اس چیز پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ایف ایس سی کے بعد اب ہم اپنے بچے کو کیا کریں، مارکس بھی اچھے نہیں ہیں، تو وہ سمپل کیا کرتے ہیں، ان کو بی ایس بھیج دیتے ہیں، آئی اسلامیات کی طرف. نو ڈاؤٹ بہت اچھا سبجیکٹ ہے، لیکن وہ بچہ اتنا اچھا سبجیکٹ پڑھ کے آیا ہوتا ہے پیچھے سے، اور پھر اس کو بی ایس میں جیسے انگلش میں بھیج دیتے ہیں یا اس سبجیکٹس میں. تو اب میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آگے کافی زیادہ سبجیکٹس موجود ہیں، کافی زیادہ فیلڈز ہیں، کافی برانچز ہیں بایو کی. آپ اس یہ بایو کی بھی برانچز ہیں آگے؟ جی کافی زیادہ برانچز کون سی ہیں؟ ان میں کوئی 5-7 آپ بتا سکتے ہیں؟ جی لائک جیسے وائلڈ لائف فشریز ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کے علاوہ فشریز، وائلڈ لائف، بایو ٹیکنالوجی، فارمنگ، ان کی ڈیٹیل بھی آپ ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ آڈینس کو اس کا پتہ چل سکے کہ ان علوم میں اگر آپ دسترے سے کمال رکھتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے. جی بالکل. لائک سب سے پہلے اگر زولوجی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنے بچے کو زولوجی کروا دیتے ہیں، بی ایس زولوجی کروا دیتے ہیں، تو بیٹا آپ کا جو ہے، یہ بچی جو ہے آپ کی، وہ آگے ایک اچھی لیکچرار بن سکتی ہے، اس میں پروفیسر بن سکتی ہے، لائک زولوجی باٹنی میں، ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک اور برانچ ہے وائلڈ لائف، ٹھیک ہے. وائلڈ لائف تو مجھے تو ان کی یونیفارم بھی بڑی مزے کی لگتی ہے وائلڈ لائف والوں کی. تو اس میں بچہ جا سکتا ہے آپ کو، لائک جیسے جنگلی حیات پارکس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں ان کی پروٹیکشن وغیرہ کے لیے، یہ ایکچولی برانچ جو ہے وہ اس کے ریلیونٹ ہے. اور اس طرح سے ہے بی ایس فشرنگ کروا سکتے ہو آپ، فشریز کروا سکتے ہو، جس میں یہ پاؤنڈز وغیرہ کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور مچھلی وغیرہ کو کیسے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایکچولی یہ فش کے حوالے سے ہے. اور اس علاوہ فارمنگ ہے کہ آپ نے کس طرح سے فارمنگ، مطلب یہ اس کو کٹ کر دیجیے گا کیا. اور اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ ساری برانچز ہے. فارماکولوجی ہے، جس میں ڈرگز وغیرہ کیسے بنائی جاتی ہے، ادویات کیسے بنائی جاتی ہیں، ان کا یوز کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کے اگر فارماکولوجی آپ کا بچہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے ایک بنا کے میڈیکل سٹور بنا کے وہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں. اچھا میم، اس جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں بایو، تو میں اگر ٹیچر نہیں بنتا، میں کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتا ہوں؟ جی بالکل جا سکتے ہیں. کیسے؟ ابھی میں نے بتایا آپ کو کافی زیادہ ساری، لائک آپ نے ایف ایس سی میڈیکل کر لی ہے تو اس کے بعد کافی زیادہ برانچز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. لائک آگے انوائرمنٹل ہے، انوائرمنٹل سائنس ہے، کیا آپ اس میں جا سکتے ہیں. کافی زیادہ ساری برانچز ہیں. اچھا میم، یہ بتائیے، جو علم بایو کا ہے، اس کے بغیر یہ جو آج کل ٹوٹکے لوگ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں، جی یہ آپ کے نظریے میں ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، یہ فیکٹ کرتا ہے وہی پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ جو اصل جو سارا علم ہے یہ قرآن مجید سے نکالا گیا، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی ہے، تو ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی جن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر وہ یہ جو کرتے ہیں آگے ٹوٹکے وغیرہ، وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جنات وغیرہ کا کچھ اس کے اوپر اثرات ہو گئے یا کچھ ایسا ہو گیا. تو بالکل سر، دونوں پہلو جو ہے نا، میں دونوں پہ سینٹر میں ہوں، کیونکہ اگر بیولوجی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اچھا، پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا، میں اب آپ کو اپنی بچپن کی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. میں اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہمیں کوئی زخم ہو جاتا یا ہمیں کوئی کٹ لگ جاتا، ہم گر جاتے، چوٹ لگ جاتی، تو ہماری اماں جو ہوتی تھی، ابھی بھی بلکہ کچھ ایسا ہی ہے، ایسے ہی کیا جاتا ہے. اب تو ہم تھوڑے ماڈریٹ ہو گئے ہیں،
اس میں ہوتا یہ تھا کہ ہم ایسا کرتے تھے کہ جو پیاز ہوتا ہے اس کو کاٹ کے اور اس کو اچھے طریقے کے ساتھ گھی میں ڈال کے اس کو براؤن کر کے اس کو پھر ایک کپڑے میں نتھار کے ہم اس کو اس جگہ پہ ہم باندھ دیتے تھے. جی جی. تو اس طرح کے جو ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ بایو سے بہت ہٹ کے ہیں, کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ یہ دیکھیں دونوں ہی ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, بایولوجی بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک کہتی ہے اور اس جگہ پہ یہ جو ہمارے, لیکن میں ڈاکٹر سے زیادہ یہاں شفا یاب ہو جاتا ہوں, یہ بات بالکل کلیئر ہے. جی بالکل یہ کلیئر ہے. مجھے یہاں بالکل جس ڈاکٹر صاحب اس میں ایکچولی دیکھیں تو جو آپ پیاز یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے ایک نیچرل چیز ہے جی ٹھیک ہے, جو کہ آپ ایک زخم والی جگہ پہ لگا رہے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے اس کو جا کے وہیں پہ کل کر رہے ہیں, تو آپ کا اچھا میم میرا سیکنڈ لاسٹ کویسچن جو ہے اس کے بعد میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا اور آپ سے میں پھر بچوں کے متعلق پھر پوچھوں گا میں. اچھا ہمارے معاشرے میں ذہنی صحت کو نظر انداز کرنے کی جو وجہ ہے وہ بایو کو سمجھی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے کہ اب پچھلے دنوں ہی دیکھ لیں تو ہمارے سپیریئر کالج میں ایک ٹریننگ سیشن تھا ریسکیو والوں کا, ریسکیو کا جی جس میں 1122 والوں کا, جس میں باقاعدہ انہوں نے بہت اچھی آ کے ٹریننگ دی تھی اسٹوڈنٹس کو کہ آپ ایمرجنسی میں ہوتے ہیں, لائک آپ کے سامنے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے, تو کس طرح سے, اب اگر آپ ایک بچہ میڈیکل کا ہے تو اس کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ اس کا جو لائک اگر ایک بے ہوش ہو گیا اس نے پش اپ کرنا ہے اس جو ہوگا پیشنٹ, اس کی ٹریکیا کہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے, تو وہ اس کو ایزیلی کر لے گا ایک بنسبت ایک نان میڈیکل اسٹوڈنٹ. اس کو پہلے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا جو ٹریکیا پارٹ ہے وہ کس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے, اس کو ایکچولی ہوا کیا. اچھا میم بچوں کو آپ بایو کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ بچے آج کل تعلیمی سطح پہ ہم آ جاتے ہیں, آپ بایو کو کس طرح سے بچوں کو پڑھاتی ہیں, کس ٹیکنیکس کے ساتھ آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں کہ بچوں کو وہ بایو کے تمام اسباق صحیح طرح سے یاد ہو جاتے ہیں, اور آپ پورے کا پورا وہاں پہ ڈرامیٹکلی انداز میں جب آپ پڑھا رہی ہوتی ہیں اور پورا آپ اپنے آپ کو ایکسپیرینس بیس پر بچوں کو آپ قریب کر رہی ہوتی ہیں, تو اس میں کیا ٹیکنیکس ٹیچر اپنائے بایو کے اسباق کے متعلق, بایو کے لیکچر کے متعلق کہ بچہ آٹومیٹکلی وہ چیز یاد کر لے؟ ایک سب سے جو میجر آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی, ہمیں وہ گدڑ سنگھی دے دے سر. اصل جو سر جو بایو میں ہوتی ہے نا وہ ڈایاگرامز ہوتی ہے. اگر ڈایاگرام آپ بجائے کہ اگر آپ بورڈ کے اوپر لکھتی جا رہی ہیں لکھتے جا رہے ہیں. اچھا میم یہاں پر میں آپ کی ایک بات کہنا چاہوں گا, میں نے 1 سے 2 بار آپ کا میں نے وزٹ کیا لیکچر کے دوران, آپ جب پڑھا رہی ہوتی تھی آپ کے ڈایاگرامز بہت پھیلے ہوتے تھے, آپ 4 کلرز میں, آپ بلو, بلیک, گرین اینڈ کیا نام ہے اس کا, ہاں یہ 4 کلر مار کر کے آپ وہاں پر اس کے پورے وہ ڈایاگرام بڑے بڑے جناب, وہ جی اس سے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, بالکل سمجھ بھی آتی ہے اس طرح سے بچوں کو اچھی طرح سے, اور بچہ بڑا انٹرسٹ لے کے اس کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے کہ لائک اگر میں ایک گئی ہوں ایک ٹاپک, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹاپک ہوتا ہے ایسے جس میں کوئی ڈایاگرام نہیں ہوتی. آپ بوائز کو کیسے پڑھاتی ہیں؟ گرلز کی تو سمجھ آ جاتی ہے, بوائز کو آپ کیسے؟ بوائز بھی بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں, بوائز بلکہ زیادہ کوسچنز بھی کرتے ہیں گرلز کی نسبت, اور بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھ بھی. چلے ٹھیک ہے, آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی بچوں کو؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی بچوں کو, موسٹلی میں نے نوٹس کیا ہے جیسے کہ ہمارے یہ سپیریئر کالج میں ڈشا جیونا میں بھی ایسا ہوا ہے کہ باقی جو میں نے سیکشن دیکھے ہیں تو باقی دو تین سیکشنز ہیں, لیکن میڈیکل کا ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے. جو موسٹلی جو بچے ہیں وہ میڈیکل چھوڑ رہے ہیں یہ سوچ کے کہ اس کا کوئی آگے اسکوپ وغیرہ نہیں ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, جو پہلے جنہوں نے کر لیا وہ ایسے پھر رہے ہیں. تو میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ میڈیکل کر رہے ہیں, میڈیکل کے بعد آپ کے پاس کافی زیادہ برانچز ہیں, کافی زیادہ اسکوپ ہے بایو کا, آپ کسی میں بھی صرف ڈاکٹر بننا ایک جو ہے نا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے. یہ آپ مائنڈ میں نہ رکھیں کہ میڈیکل پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, نہیں, ڈاکٹر کے علاوہ بھی آپ کو بہت زیادہ سارے فیلڈز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی والی زندگی نصیب کرے. میم آپ ہمارے سپیریئر پوڈ کاسٹ میں آئے, ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ہم نے سائنس کے ریلیونٹڈ بہت سے آج سوالات کیے ہیں. بایو کا مضمون کوئی آسان مضمون نہیں ہے, اس کو ہم نے جس طریقے کے ساتھ ہم نے کھولا ہے, ان کے تمام حقائق اور تمام رازوں کو ہم نے کھولا ہے, امید ہے آپ کو سارے گفتگو کی سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ, اللہ حافظ.